मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप लोगों की सलामती हो। हालेलुया। हम खुदावंद के बेहद शुक्रगुजार हैं कि लास्ट में क्लास में सीखा था, क्या टॉपिक था कोई बता सकता है? वो रहम पसंद करता है। जिस तरह आप तो जानते हैं कि हमारी जो क्लास स्टार्ट हुई थी वो एक टॉपिक था, लेकिन हमारी जो क्लास का बेसिकली स्टार्ट होने का मतलब वो यूहन्ना की इंजील से हमने स्टार्ट किया था। 4 बाब हम उसके कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसका 5वां बाब है यूहन्ना की इंजील का। आज मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब की 47 आयतें। ये कुछ सेक्शन में डिवाइड है। होश के किनारे शिफा 1 से लेकर 18 तक, बेटे का इख्तियार को शो करता बेटा 19 से लेकर 29 तारीख तक है। उसके बाद यीशु के हक में गवाह और वो है यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब उसकी 30 से लेकर 47वीं आयत तक है। हम इसकी स्टडी करेंगे। तो पहली आयत से लेकर मैं 5 आयत तक पहले पढ़ूँगा। इसको हम सेशन में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि हम बेहतर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कर सकें खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। सबने निकाल लिया वादा यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब। लेकिन इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैते सैदा कहलाता है और उसके 5 बरामदे। कितने बरामदे? 5 गेट हैं। इनमें से बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पसमानदा लोग जो पानी के हिलने का मुंतज़िर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदा का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता। उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो, वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। तो यीशु ने पढ़ा देखा और ये जानकर के वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? तो यहाँ तक आयत पढ़ने का मेरा मकसद है, पहले हम इसको क्लियर करेंगे कि ये क्या था, क्यों था, इसका क्या मकसद था। लेकिन कि फर्स्ट ये है कि वो बैते सैदा जो जहाँ पे वो पढ़ा हुआ था वो गेट था। इसका मतलब यीशु अल मसीह लिखा है, उसने खुद कहा था कि उसने मुझे भेजा है कि गरीबों को, अंधों को, कैदियों को खुशखबरी सुनाओ। तो ये जो गेट था वहाँ पे बरामदे का, ये 5वां जो गेट था, इसमें जो थे वो सारे लिखा बीमार, पसमानदा, ये लोग वहाँ पे थे सारे। अभी हमने आयत पढ़ी थी ना यहाँ पे, उसकी 3 आयत में लिखा बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, पसमानदा लोग वहाँ पे थे। ये वाले गेट पे सारे इस किस्म के लोग थे। तो यीशु वहाँ पर गया। तो वहाँ पे यीशु के जाने का मकसद एक ये भी था कि वो 38 साल का बीमार वहाँ पे मौजूद था। और भी थे, लेकिन वहाँ पे सारे बीमार, पसमानदा, लंगड़े, अंधे सब मौजूद थे। लेकिन वहाँ पे यीशु मसीह जब गया तो यीशु मसीह ने किसको पहले देखा? उस 38 साल के बीमार। तो वहाँ पे ये भी एक शो करता है कि यीशु ने अपना जलाल वहाँ पे ये जाहिर करना था ताकि लोग ये भी देखेंगे, ये ना समझे कि यीशु सिर्फ बुखार ही को ठीक कर सकता है, या सिर्फ 1 दिन की बीमारी को, या 1 साल की बीमारी को, या 5 साल की बीमारी को। यहाँ पे जो बीमार था वो 38 साल का बीमार था। कितने साल का? 38 साल। 38 साल का बीमार वहाँ पे मौजूद था। यीशु का आने का मतलब वहाँ पर यही था कि ये शौक कराना ताकि मैं जो शिफा दे सकता हूँ, लोग जाने के हम यीशु के आगे बीमारी कुछ भी नहीं। हम ये भी कहते हैं ना कि तेरे यीशु जी ने खून दी क्या बात। हम यकीन में ये भी कहते हैं ये शारीरिक बीमारी है, यीशु जना दो। तो ये बीमारियाँ यीशु के आगे कुछ भी नहीं है। वो चाहे 1 साल की क्यों ना हो, 1 मिनट की क्यों ना हो, 38 साल की क्यों ना हो, हमारा यीशु हर एक बीमारी को, हर एक बीमार को, लंगड़े को, अंधे को, गूंगे को, बहरे को देने की शिफा रखता है। हालेलुया। तो यहाँ पे जब यीशु आया तो उसने देखा कि वहाँ पे एक बीमार पड़ा है, लेकिन वो 38 साल का था। लेकिन वहाँ पे लोग इंतजार कर रहे होते थे कि फरिश्ता कब होश में आए। तो उसके पास आगे वो पानी को हिलाता था, लोग उसके पानी के इंतजार हिलते हुए करते थे, और जो पहले जाता था वो शिफा पाता था।
لیکن یہ شخص ہی کیوں 38 سال لگ گئے اس کو. اس کے بارے میں سوچا کہ 38 سال ہی کیوں. کوشش بھی کرتا ہوگا, دفعہ کرتا ہوگا کہ میں پہلے جاؤں. لیکن آج بھی اس ٹاپک سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہم نے کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا. وہ لوگوں کے انتظار میں ہوتا تھا کہ لوگ اسے اٹھائیں, لوگ اس کو لے کے جائیں. جیسے آج کروسیٹس ہو رہے ہیں, عبادت ہو رہی ہیں, شفائیں کے بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں, کہ ہمیں وہاں لے کے جائیں گے. جب میرا ایمان ہوگا, میرا ایمان یسوع المسیح پر ہوگا, اس کامل یسوع پر ہوگا, تو وہ چاہے میں گھر پہ ہی کیوں نہ ہوں تو میں شفا پاؤں. ضروری نہیں ہے کہ کسی کے ہاتھ رکھنے ہی سے میں شفا پاؤں گا, لیکن میرا بندہ جو ہے وہ ایمان سے جیتا ہے, ایمان سے بات ہم کہتے ہیں. تو یہاں پہ جب یہ شخص کو دیکھا گیا تو 38 سال اس کو لگ گئے صرف اپنی شفا کو حاصل کرنے کی. آج ہم بھی دیکھیں کہ آج ہمارے پہ اگر کوئی پریشانی ہے, مصیبت ہے, تو دیکھیں خدا کا ایک وقت ہے. ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ اگر مجھے شفا نہیں مل رہی تو اس میں کیا مقصد ہے. اس میں بھی خدا کا کوئی ٹھہرایا ہوا وقت ہے. اگر مجھے نہیں شفا مل رہی, میرے حالات مالی ٹھیک نہیں ہو رہے, مجھے برکات نہیں مل رہی, تو اس کا ایک وقت ہے. وائس کہتے ہیں رونے کا وقت ہے, ہنسنے کا وقت ہے, کھیلنے کا, ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے, غم کا, خوشی کا. لیکن اس کا ایک سال اس کو دیے گئے تھے 38 سال. اس کو اتنی بیماری میں مبتلا کر کے رکھا تھا تاکہ یہ جب شفا ہوا ہے تو اس کو آگے جب ہم ریڈ کرتے ہیں, آگے پڑھیں گے کہ اس کو ایک وارننگ بھی دی تھی یسوع نے. کیونکہ آج اگر یہ اس بیماری میں 38 سال تک رہا تھا تو اس کا ایک سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ تھی گناہ. کیا تھا؟ گناہ کے سبب سے یہ 38 سال تک تو شفا نہیں ملی. انتظار میں تھا کہ خدا مجھے شفا دے, خدا مجھے شفا دے. لیکن یہ اس کا بھروسہ خدا پر اس ٹائم نہیں تھا. یہ لوگوں پر بلیو کرتا تھا کہ لوگ مجھے اٹھا کے لے کر جائیں پھر مجھے شفا ہوگی. اس کا بھروسہ خدا پر نہیں تھا. یہاں پہ ہم یہ بھی ایک چیز کو سیکھتے ہیں کہ اس کا ایمان جو تھا وہ لوگوں پر تھا رادر دین کہ یہ خدا پر ایمان رکھتا ہے. اس نے جب یہ چیزیں دیکھیں تو لیکن ہمارے کو یہ بھی یہاں سے ملتا ہے کہ یسوع مسیح جب وہاں پر گئے تو وہ ایک شو یہ بھی کرتا ہے کہ خدا اپنے فضل کو وہاں ظاہر کرنا چاہتا تھا. کیونکہ وہاں پہ ہر قسم کا بیمار, لنگڑا, اندھا, گونگا, بہرا, ہر قسم کے لوگ وہاں موجود تھے. یسوع کا جانے کا مقصد تھا کہ وہ شفا پائیں, وہ آزاد ہو. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا وہاں پر ربی جو تھے, فقی فریسی تھے, جو ریلیجینس کے بڑے بڑے اسکالر لیڈر تھے, کیا وہ نہیں اس کے اوپر نظر کر رہے تھے؟ وہ نہیں اس کو یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ یار اس کو 38 سال سے یہ ادھر ہے تو ہم اس کے لیے کچھ آسرا کریں, اس کو لے کر جائیں تاکہ یہ شفا پائے. لیکن وہ کیا کرتے تھے, جیسے متی 23 میں یسوع مسیح کو ریبیوک کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ تم سونف پودینے پر تو دہی کی دے دو, لیکن انصاف, رحم, محبت یہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا. وہ ریلیجنس کو اتنا فالو کرتے تھے, اتنا فالو کرتے تھے, لیکن یسوع مسیح نے جو کیا تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ کیا پسند کرتا ہے؟ رحم, محبت, ایمان, انصاف, یہ چیزیں وہ لائک کرتا ہے. تو اس نے جب یہ دیکھا کہ ان میں یہ چیزیں نہیں تھی, وہ ریلیجنس کو بہت فالو کرتے تھے, لیکن یہ جو چیزیں کرنے والی تھی یہ نہیں تھی. اگر کرتے تو انہوں نے انصاف یا ایمان یا رحم ہی کر کے اس کو لے کے چلے جاتے اٹھا کے, تو کیا اس نے شفا نہیں پانی تھی؟ لیکن نہیں. لیکن یہاں پہ یہی پروف ہوتا ہے کہ یسوع مسیح جو شفا دینا چاہتا ہے وہ 38 سال کی بیماری کو بھی جھڑکنا اور اس کو دور کر دینا جانتا ہے. یہ ہمارے یسوع مسیح کی طاقت ہے. آج 2000 تعلیم دیں گے. کیونکہ انسان جو شفا پاتا ہے وہ کسی انسان کے ذریعے سے نہیں, بلکہ اس شفا کا منبع جو ہے وہ کون ہے؟ یسوع المسیح ہی ہے. اسی کے وسیلہ سے شفا ملتی ہے, کسی انسان کے وسیلہ سے نہیں. آمین آمین. 6 آیتوں میں دوبارہ پڑھوں گا. آگے لکھا ہے اس کو یسوع نے پڑھا, دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے, اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ جس نے سوال کیا. انڈرسٹوڈ بات ہے, اگر ایک شخص 38 سال سے بیمار پڑا ہے تو وہ ہر کسی کو بھی, ہر اس بندے کا بھی ہے کہ بھائی میں ٹھیک ہو جاؤں. لیکن یسوع نے اس سے سوال کیا, کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے یسوع میں آپ کے سامنے ٹائم سے ادھر پڑھا ہوں تو اوبویسلی میں ٹھیک ہی ہونا چاہتا. لیکن یسوع نے اس کا ایمان چیک کیا. لیکن آگے اس کا جواب دیکھیں وہ کیا جواب دیتا ہے. لکھا ہے اس بیماری نے, اس بیمار نے اس سے جواب دیا, اے خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں
اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے اتر پڑتا ہے۔ اس نے پھر لوگوں کے اوپر انگلیس کر، جیسے نے پہلے اس سے پوچھا کہ تو ہونا چاہتا ہے، اس نے کہا ہاں ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرے جاتے جاتے ہی لوگ دوسرے چلے جاتے ہیں، میرے کو موقع ہی نہیں ملتا۔ لوگوں پر ٹرسٹ کیا، نہ کہ اس نے زندہ خدا پر کرتا۔ اگر وہ زندہ خدا پر جو اس سے بول رہا تھا اسے جان جاتا کہ یہ قوم ہے زندہ خدا ہے، اس پر ایمان لے آتا تو اسے کیا نہیں ہوتا۔ بعد میں لایا وہ جب اس سے باتیں کر رہا، وہ خود بھی یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اے خداوند، وہاں پہ ورڈ لکھا ہے اے خداوند، لیکن وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آدمیوں پر بھی بھروسہ رکھ رہا ہے۔ تو ہمیں آدمیوں پر بھروسہ نہیں رکھنا کہ ہاں وہ ہاتھ رکھے گا تو مجھے شفا ملے گی، وہ دعا کرے گا تو مجھے شفا ملے گی، ہمیں خود کرنی ہے۔ میں بیمار ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ کروانی نہیں ہے، لیکن آپ مائنڈ سیٹ یہ نہیں رکھو کہ وہ ہاتھ رکھیں گے دعا کریں گے تو میں شفا پاؤں گا، ادروائز مجھے شفا ہی نہیں ملے گی۔ شفا کون دیتا ہے؟ یہ خدا، اسی کے وسیلہ سے ملتی ہے، کسی انسان کے وسیلہ سے نہیں ملتی۔ اگر آپ کا بھروسہ اس پر ہے، آپ دعا کریں گے وہ آپ کی بھی دعا سنیں گے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے پردان بننے کا بچے یعنی جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو ہم اس کے بیٹے بیٹی ہیں، تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم خود دعا کرتے تو ہمیں دعا کا جواب دے جائے۔ لیکن اس نے جب یہ جواب دیا تو اس نے یسوع نے سے کہا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ وہ کیا کرنے لگا؟ فوراً اٹھ کر چلنے پھرنے لگا۔ لیکن وہاں پہ جو مذہبی اسکالر تھے، لوگ تھے، وہ اس کو کہہ رہے تھے چارپائی نہیں اٹھانی۔ کیا نہیں اٹھانی؟ چارپائی نہیں اٹھانی۔ لیکن یسوع سے کہہ رہے چارپائی اٹھا۔ اور جو کو شفا دی تو وہ بھی سبت کے دن دی، اگینسٹ بالکل ٹوٹلی۔ وہ یہ چاہتا تھا خدا کہ وہ سبت کا دن تھا، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ سبت کے دن یہ اٹھانا روا نہیں ہے۔ تو خدا کی نظر میں اس نے خود کا سبت میں اس کی نظر میں یہ چیزیں امپورٹنٹ تھی، وہ ریلیجینس چیزیں کو یہ کرنا، سبت ماننا، کوئی چیز کو ہاتھ نہیں لانا، چکنا نہیں، نو نیور۔ کہ بنایا اسی نے، حکم بھی اس خدا نے ہی دیے تھے۔ لیکن آگے جب یسوع المسیح آتے ہیں، کیونکہ شریعت ہمیں وہاں پہ لکھا ہے کہ جو شریعت ہے وہ کہاں تک تھی؟ یوحنا تک کی تھی۔ اس کے بعد شریعت جو تھی آگے کمپلیٹ نہیں ہو سکی، کیونکہ وہ وہیں تک کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ جتنی بھی نبیوں نے پروفیسز کی تھی وہ کہاں تک کی تھی؟ یوحنا استقبالی تک کی تھی۔ اس کے بعد آگے کوئی شریعت نہیں، کیونکہ یسوع المسیح خود شریعت کو پورا کرنے والے آئے تھے، تو اس نے کہا تھا میں منسوخ نہیں بلکہ پورا کرنے والا۔ تو یہاں پہ جب ہم نے یہ سیکھا، آگے ہم آگے بڑھتے ہیں، تو 9 آیت سے تو ٹھیک ہے، وہ اٹھ کر چلنے پھرنے لگا، لیکن وہاں پہ مذہبی اسکالر اسے منع کر رہے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو اٹھ کر چل گئے۔ بس یہودی اسے جس نے شفا پائی تھی کہنے لگے آج سبت کا دن ہے، تو نے چارپائی اٹھانا تجھے روا نہیں۔ اس نے جواب دیا جس نے مجھے تندرست کیا اسی نے مجھے فرمایا کہ اپنی چارپائی اٹھا کر چل۔ اچھا، اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ جس نے مجھے بولا ہے وہ کون ہے، کوئی یسوع مسیح ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں رہتا ہے، اس کو بھی نہیں پتا۔ اس سے پوچھا کہ وہ تجھے کس نے کہا؟ اس نے کہا مجھے شفا جس نے دی اسی نے مجھے حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ شخص، وہ کون شخص ہے جس نے تجھ سے کہا چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن جو شفا پا گیا تھا وہ نہ جانتا تھا کہ کون ہے، کیونکہ بھیڑ کے سبب سے یسوع وہاں سے چلا گیا تھا، کیونکہ بھیڑ ہی اتنی تھی، لوگ بیمار اتنے وہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ یسوع مسیح نے اس کو شفا دی اور وہاں سے یسوع چلے گئے۔ آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، 14 آیت میں ان باتوں کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں ملا، پھر ملا ہیکل میں۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد دوبارہ اس کو ہیکل میں ملتا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ لکھا اس نے اس سے کہا دیکھ تو تندرست ہو گیا، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت ہے۔ اٹس مین کہ اگر اس نے کیا کیا تھا، یہاں پہ گناہ کیا تھا اور یہی وجہ بنا اس کی 38 سال بیماری کا، گناہ کے۔ آج ہم دیکھیں اگر چرچ یا پروفیٹ عبادات میں جاتے ہیں، شفا دیتے ہیں، ملتی ہے لوگوں کو، خدا شفا دیتے ہیں، لیکن کیا وہ جسمانی شفا تک ہی محدود ہے؟ اور یہ حقیقت ہے، جسمانی شفا تک محدود ہے۔ آگے اس کے بعد پھر ان کی کیا زندگی ہے، کیا گزار رہے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں، ان کا خدا کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، کیا وہ بائبل پڑھتے ہیں، کیا وہ دعا کرتے ہیں، کیا ان کے خدا کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے، وہ بالکل نہیں۔ ان کو صرف شفا چاہیے، بلکہ ہمیں کس کے پیچھے جانا ہے؟ شفیع کے پیچھے، ناٹ شفا۔ ہمیں کس کے پیچھے جانا ہے؟ شفا۔
شافی کو فالو کرنا چاہیے جو ہر ایک بیماری ہر ایک مصیبت پریشانی میں ہمیں آزاد کرتا ہے. 15 لیکن اس آدمی نے جا کر یہودیوں کو خبر دی جس نے مجھے تندرست کیا وہ یسوع ہے. پھر وہ جان گیا یہاں پہ پہلے نہیں جانا. جب یسوع المسیح نے اس کے گناہ کی پہچان کروائی کہ تو نے گناہ نہیں کرنا, اگر تو کرتا ہے تو اس سے بڑی آفت تجھ پر آئے گی. اگر اس کو جب یہ بتا دیا گیا جیسس کے وسیلہ سے, اس کے بعد وہ جان گیا کہ یہ کون ہے, یسوع المسیح ہے. اس لیے یہودی یسوع کو ستانے لگے کیونکہ وہ ایسے کام سبت کے دن کرتا تھا. کس دن کرتا تھا؟ سبت کے دن. لیکن یسوع نے ان سے کہا میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں. اس نے کہا میرا باپ کام کرتا ہے اور میں بھی کیا کرتا ہوں, کام کر رہا ہوں. تو اس نے یہ ڈیفرنسز ہٹا دیے کہ سبت کے دن کوئی کام نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. فرسٹ آف آل یسوع مسیح نے یہی ختم کر دیا یہاں پر. اس نے کہا سبت کا مالک کون ہے؟ میں. تو وہاں پر کہا کہ میرا باپ کر رہا ہے تو میں بھی کروں گا. تو یہاں پہ جو ون گاڈ والے ہیں وہ کہتے ہیں صرف یسوع ہی ہے. تو یہ اس میں بندہ پوچھے یہ کیا ہے, وغیرہ میرا باپ بھی کام کر رہا ہے میں بھی کر رہا ہوں. دو شخصیات ہیں نا, دو پرسنالٹیز جو ہوئی ہیں نا والے سے, تو وہ کہتے ہیں صرف ایک ہی ہے. تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں میرا باپ بھی کر رہا ہے میں بھی کرتا ہوں. آگے بڑھتے ہیں. 18 ہے. اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نافرمان سبت کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا. وہ اپنے آپ کو خدا کے کیا کر رہا ہے؟ برابر بنا رہا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ کہاں پہ وہ لکھا کہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہے گا, وہ باپ کہہ رہا ہے اس کو. وہ خود آگے بھی کہتے ہیں یوحنا کی انجیل میں میں اور باپ ایک ہیں, جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. اس کے بعد یہ سٹوری یہاں پہ کیا ہے, حوض والے کی سٹوری ختم ہوتی ہے. یہاں سے 1 سے لے کے 18 تک جو ہم نے پڑھا ہے کہ حوض کے کنارے ہر بندہ یہ امید لگا کے بیٹھتا تھا کہ کب فرشتہ آئے, کب فرشتہ آئے, پانی کو ہلائے اور ہم اس میں جائیں اور ہم شفا پاتے ہیں. جبکہ ان کا لکھا ایمان کے بعد کامل کرنے والے یسوع کو دیکھتے ہیں. اگر وہ اس ٹائم اس کو بلیو کرتا تو وہ شفا پاتا, لیکن اس نے نہیں کیا. وہ آدمیوں کے بھروسے پر تھا. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں آدمیوں کے بھروسے پر نہیں بلکہ کس کے بھروسے پر رہنا ہے؟ خدا کے, کیونکہ وہ شفا دیتا ہے. اور یہ اس کی بیماری جو تھی وہ گناہ ہے, اور گناہ ہی کے سبب سے وہ 38 سال بیماری میں رہا. جیسس نے بھی آگے اس کو فون کیا کہ آگے کو گناہ نہ کرنا. کہ گناہ جب آتا ہے ہماری زندگیوں میں تو پریشانیاں نے کہا کہ اس سے زیادہ بڑی آفت آنا ہے. دیٹس مین کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ سے آفت آتی ہے, جبکہ ہم نے گناہ سے بھاگنا ہے, دور ہونا ہے. دیکھیے اب پول کہتا ہے کہ ہم ابلیس کے ہیلوں سے ناواقف نہیں رہے. ہمیں پتہ ہے کیسے ابلیس ہمیں اپنے کاموں میں الجھاتا ہے, لیکن ہم نے خدا کے کلام کو اب ہم جانتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آگے بڑھتے ہیں 19 آیت سے. بیٹے کا اختیار. ٹھیک ہے. پس یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے کہ جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے. جو باپ کو کرتے دیکھ رہا ہے وہی بیٹا کر رہا ہے. باپ کام کر رہا ہے, بیٹا کہہ رہا ہے میں بھی کام کروں گا, وہ چاہے سبت کا دن ہی کیوں نہ ہو. اس لیے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے اور جتنے کام خود کرتا ہے اسے دکھاتا ہے, بلکہ ان سے بھی بڑے بڑے کام اسے دکھائے گا تاکہ تم تعجب کرو. تاکہ تم کیا کرو؟ یہ کیا تھا 38 سال کی بیماری کو ریویو کرنا, شفا دینا, یہ تعجب ہی ہے نا. 38 سال کی بیماری کو دور ہے. ٹھیک ہے, وہ تو کرتا ہے لیکن تم جو بڑے بڑے کام بڑے بڑے چپ چلے بس. آگے ہم پڑھتے ہیں 22 آیت سے. 19 آیت سے ہم پڑھتے ہیں بیٹے کا اختیار. ٹھیک ہے. پھر بس یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے, کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے. اسی لیے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے اور جتنے کام خود کرتا ہے اسے دکھاتا ہے,
بلکہ ان سے بھی بڑے کام اسے دکھائے گا تاکہ تم تعجب کرو، کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔ کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا۔ کس کے سپرد کیا ہے؟ بیٹے کے۔ کون سا کام؟ عدالت کا۔ یہ عدالت جیسس کرے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ آیا تھا، اس پر ایمان جو نہیں لایا وہ وہاں پہ فیصلہ کرتا کہ میں آیا تھا، مجھے میرے اپنوں نے قبول نہ کیا۔ ٹھیک ہے، یہ سارا عدالت کا کام کس کے سپرد ہوا ہے؟ یسوع المسیح کے، تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں۔ بے شک جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں، جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا عزت نہیں کرتا۔ یہ بند روڈ والوں کو ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے ایک ہے، کون ہے؟ صرف کہتے ہیں یسوع ہی ہے، لیکن یہاں پہ ڈفرنس کلیئر ہو رہا ہے نا، جو باپ کی عزت کرتا ہے وہ بیٹے کی نہیں، باپ کی نہیں کرتا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے، نہیں کہ پہلے یہ پہلے کیا تھا شخص؟ مردہ۔ لیکن جب اس نے اس کی آواز سنی تو دیکھا تو وہ مردہ کیا ہو گیا؟ زندہ ہو گیا۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ لیکن کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے۔ زندگی کس میں ہے؟ خدا بھی دیتا ہے زندگی، یہ ہے باپ۔ یسوع بھی کیا رکھتا ہے؟ یسوع کیا بیٹا، دونوں کیا رکھتے ہیں؟ زندگی۔ اور جو وہ کام کرتا ہے وہ بھی بیٹا کرتا ہے، یہ دونوں چیزیں کر رہے ہیں، دونوں کو چاہ رہے ہیں۔ بلکہ ٹھیک ہے، آگے ہم لکھے جب پڑھتے ہیں نا 26 میں دوبارہ، ٹھیک ہے، کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اسی نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے، بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا اس لیے کہ وہ آدم زاد ہے۔ اس لیے تعجب نہ کرو کیونکہ وہ آتا ہے قبروں میں ہے، اس کی آواز سن کر نکلیں گے۔ جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ جنہوں نے نیکی کی ہے وہ کیا ہے؟ زندگی کو حاصل کریں گے، لیکن جنہوں نے کیا کیا؟ بدی کی ہے، وہ کیا کریں گے؟ سزا کی۔ تو مینلی ہمارا جو پرپس ہے ان دونوں میں وہ یہ دونوں چیزیں بتائی گئی کہ بیٹے نے جا کے جو باپ کام کرتا تھا، مردے زندہ کرتا تھا، باپ زندگی دیتا تھا، وہی بیٹے نے جا کے وہاں پہ اس گیٹ کے پاس جو بیت سیدا کا گیٹ تھا، بیمار، اندھے، لنگڑے، گونگے، بہرے آتے تھے، وہاں بیٹے نے بھی جا کے اپنا اختیار ظاہر کیا اور دکھایا کہ 38 سال کا بیمار ہے، اس نے شفا پائی اور اس نے گناہوں سے آزادی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں یسوع کے بارے میں 30 آیت سے لے کے 47 آیت تک۔ تو کام نہیں پڑھے، تھوڑا سا ریڈ کریں، میں آپ کو سٹاپ کر دوں گا، آگے سے ہم پڑھیں گے 30 آیت کو پڑھیں۔ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں۔ اگر میں خود اپنی گواہی دوں تو میری گواہی سچی نہیں، ایک اور ہے جو میری گواہی دیتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میری گواہی جو وہ دیتا ہے سچی ہے۔ تم نے یوحنا کے پاس پیام بھیجا اور اس نے سچائی کی گواہی دی ہے، لیکن میں اپنی نسبت انسان کی گواہی منظور نہیں کرتا، تو بھی میں یہ باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ تم نجات پاؤ۔ وہ جلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا، اور تم کو کچھ عرصہ تک اس کی روشنی میں خوش رہنا منظور ہوا، لیکن میرے پاس جو گواہی ہے وہ یوحنا کی گواہی سے بڑی ہے، کیونکہ جو کام باپ نے مجھے
पूरे करने को दिए, यानी यही काम जो मैं करता हूँ वो मेरे गवाह हैं कि बाप ने मुझे भेजा है और बाप जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसकी आवाज़ सुनी है और ना उसकी सूरत देखी और उसके कलाम को अपने दिलों में कायम नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा है उसका यकीन नहीं करते। तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की ज़िंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। यहाँ तक हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे यीशु मसीह ने बताया कि यीशु का गवाह, यीशु के हक में गवाह पाए। कौन है गवाह? उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी भेजा, उसने भी आगे किसकी गवाही दी? यीशु मसीह की। उसने कहा तौबा करो, नजात पाओ, तौबा करो, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए पानी का बपतिस्मा लोगे, उसको तुम क्या पाओगे? नजात पाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको भेजा ही इसलिए गया था कि वो यीशु की क्या करे? राह तैयार करे। ठीक है, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ अदालत करता हूँ। मेरी अदालत, वो क्या कह रहा है? मेरी अदालत क्या है? रात मतलब सच्ची है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी चाहता हूँ। तो जीसस क्या कह रहा है कि मैं अपनी मर्जी नहीं चाहता बल्कि मैं किसकी मर्जी पूरी करना चाहता हूँ? तो उसका भेजने वाला कौन था? खुदा। तो यहाँ पे भी ट्रिनिटी शो होती है कि खुदा ने भेजा किसको? बेटे को। दो पर्सनैलिटी शो हो रही है, एक तो नहीं है। अगर मैं खुद अपनी गवाही दूँ तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी गवाही जो देता है सच्ची है। उसने यूहन्ना के पास पैगाम भेजा और उसने सच्ची गवाही दी, उसने भी गवाही दी। मैं कहा कि मैं जो तुम्हें देता हूँ बपतिस्मा वो पानी से देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें क्या देगा? रूह से बपतिस्मा देगा। उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक, उसकी जूती उठाने के लायक है। वो किसकी बात कर रहा था? यीशु की बात कर रहा था। कहा ये आने वाला है, ये आने वाला है। जी, इस्राएल को जो मैसेज दिया गया था वो ये था, क्योंकि वो किसकी राह देख रहे थे? अपने मिसाया यीशु मसीह, जो उनके ऊपर आके हुकूमत करेगा, वो यीशु की राह को देख रहे थे। और उनको जो मैसेज दिया गया था वो ये था कि सिर्फ उसको कबूल करना है, यीशु को, कि ये वो ही मिसाया है। ये क्या है? मिसाया है। लेकिन उन्होंने इसे रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा ये नहीं है। वो बाइबल पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं इसमें हमेशा की जिंदगी है। उसने कहा वो तुम पढ़ते हो, उसने भी मेरी गवाही दी है, बाइबल भी मेरी गवाही, किताब मुकद्दस में लिखा तुम ढूंढते हो, वो भी मेरी गवाही देती है। लेकिन उन्होंने उसको नहीं जाना। यहाँ पे लिखा है ना, लिखा वो जलता हुआ चमकता हुआ चिराग का जो और तुमको कुछ अर्सा तक उसकी रोशनी में खुश रहना मंजूर हुआ, लेकिन मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी, क्योंकि जो काम बाप ने मुझे पूरे करने को दिए, यानी यही काम जो मैं करता हूँ मेरे गवाह हैं। उसके काम ही यीशु के क्या थे? उसके सबसे बड़े गवाह थे कि उसने क्या किया? शिफा दी 38 साल की। उससे पहले उसने क्या की? पानी को मैं बनाया। मैं बनाने के बाद उन्हें आगे भी इसके मोजज़ात देखे थे। यीशु मसीह ने जाके एक अफसर के बेटे को शिफा दी। तो ये इसके काम भी इसकी गवाही दे रहे हैं। यीशु की गवाही, उसके जो काम थे वो उसकी गवाही दे रहे थे कि यही खुदा है, यही खुदा। और यहाँ पे मिरेकल्स, वंडर्स, साइंस दिखाने का मकसद ये था क्योंकि यहूदी क्या चाहते थे? निशान चाहते थे। और जीसस ने सारे निशान करके दिखाए, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दी। बोला नहीं नहीं, सब चीज़ें करके दिखा दी। लेकिन पौलुस रसूल दूसरा ग्रंथियों 5 बाब उसकी 7 आयत में कहता है कि हम अब निशानों पर नहीं चलते, हम किस पर चलते हैं? ईमान पर। बस हमारा ईमान है, उसका भी ईमान था, वो ईमान लेके आया तो फिर शिफा मिली। अगर वो यही चाहता रहता हाथ रखवाने या बंदों का इंतजार में रहता वो मुझे लेके जाता, उसने शिफा पानी नहीं पानी थी। तो शिफा जो है हमें वो कैसे मिलती है? ईमान के वसीला से। आगे बढ़ते हैं 37 आयत में। और बाप जिसने मुझे भेजा है उसने मेरी गवाही दी है कि तुमने सुना, तुमने ना कभी उसकी आवाज़ सुनी ना उसकी सूरत देखी, उसके कलाम को अपने दिलों में कायम नहीं रखते। जैसे उसने भेजा है उसका यकीन, जिसे उसने भेजा उसका यकीन नहीं करते। तुम किताबें मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की ज़िंदगी तुम्हें मिलती है।
یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے. بائبل مقدس بھی کس کی گواہی دیتی ہے؟ ٹھیک ہے. نبیوں سارے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری یسوع مسیح کی پروفیسیز کی تھی. ہر کسی نے بتایا کہ وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، اس پر ایمان لاؤ، ایمان لاؤ نجات پاؤ گے. ایمان لانے سے نجات ملے گی. لیکن انہوں نے نہیں کیا اس کو قبول. وہ آیا اسے اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. یہاں پہ جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گوسپل جب شفٹ ہوا تھا جینٹائلز کو یا غیر قوموں کی طرف ہوا تھا، وہ اسٹفنس کے سنسار جب کیا گیا تو تب خدا نے اپنے گوسپل شفٹ کیا. کیونکہ متی 10 متی 15 ہمیں یہی بتاتی ہے. یسوع نے کہا کہ میں تو تمہارے لیے آیا ہی. میں کن کے لیے آیا؟ یہودیوں کے لیے آیا. اس نے کہا کہ جب شاگردوں کو مشن بھی دیا تو اس نے کہا صرف اسرائیل کے لیے آیا. اور جب 15 باپ میں بھی پڑھتے ہیں تو ایک عورت آتی تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ کہہ رہا ہے لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں ہے. میں اسرائیل کی کوئی بھی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں. جیسس نے اپنے نبی بھیجے، خدا نے نبی بھیجے. ہاں پھر اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا، نبیوں کو بھی ریجیکٹ کر دیا. پھر آخر میں اس نے اپنے رول قدس کو بھیجا. اسٹفنس نے جب باس کیا تو رول قدس سے بن کر کیا. اس نے بھی بتایا کہ یہ وہی ہے مسیح جس کی تم راہ دیکھ رہے ہو، وہ آ چکا ہے. لیکن اسے ریجیکٹ کر دیا. پھر یہ کلام کن کی طرف شفٹ ہوا؟ غیر قوموں کی طرف. اور پول کو چنا گیا جو پول کہتا ہے رومیو 11 باب کی 13 میں کیا ہوں؟ غیر قوموں کا رسول. اس کے اوپر ریویل کیا. اس نے بتایا جب اس کی پریچنگ ہم دیکھتے ہیں تو اس کی پریچنگ میں کراس کا پورا میسج کس کا ہے؟ صلیب کا. وہ کہہ رہا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک کیا ہے؟ صلیب کا پیغام اس نے دیا. یہاں پہ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کہ ہمیں زندگی ملتی ہے. زندگی جو ہے وہ یسوع المسیح جب اسے پوچھتے ہیں پترس سے کہ جا اگر تو بھی جانا چاہتا تو اس نے کہا کہ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس یسوع کے پاس ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ جو باتیں زندگی تم کہتے ہو اس میں سے ملتی. زندگی کا سرچشمہ کون ہے؟ میں ہوں. اور یہ جو زندگی دی تھی یہ بھی خدا یسوع المسیح نے ہی اس کو دی تھی. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے. زندگی کا منبع میں ہوں، میں دے سکتا ہوں، میرے پاس تم آنا نہیں چاہتے. کیونکہ یسوع مسیح نے یہی اسی چیپٹر میں ہم جب پڑھ رہے تھے تو لاسٹ میں ہم نے پڑھا تھا سامری عورت آتی کہتا اگر تم مجھ سے مانگے تو میں تجھے کون سا پانی دیتا؟ زندگی کا پانی دیتا تاکہ تیرے سے ندیاں چشمے جاری ہوتے. آج جب ہم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا کہ ہمارے اندر زندگی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں ہمارے اندر سے. وہ کیا زندگی کے چشمے تو کلام ہے نا. تو کیا ہم کسی کو پریچ کر رہے ہیں؟ ہم کسی کو بچا رہے ہیں؟ نہیں. ہم لوگوں کو بچانے کا کام کریں؟ نہیں. ہم سن کر اپنے تک محدود نہ رکھیں. ہماری جو بائبل اسٹڈی کا بھی یہی مقصد ہے تو ہم نے آگے گوسپل شفٹ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ گلفام بھائی کی بولیں گے، ایڈر صاحب کی بولیں گے، میری بولیں گے. ایوری جتنے بھی یہاں موجود ہیں جنہوں نے اسے قبول کیا کہ یسوع مسیح ہمارا کہتے ہیں خدا ہے. اگر ہمارا یہ بلیف ہے ہم سب کی کالنگ ہے، کسی ایک اسپیسیفک بندے کی نہیں ہے کہ کسی کو کام نہیں سونپا گیا. اس نے کہا تم جا کر سب تم میں سب آتا ہے. ہر ایک شخص کی ڈیوٹی ہے جتنے یہاں موجود ہیں ہر کسی کی ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ بتائے کہ یسوع ہی کیا ہے. اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر جان دی، دفن ہوا، تیسرے دن کلام مقدس کے مطابق جیتا. پہلا کرنتیوں 15 باب اس کی 1 سے 4 آیت جو ہے وہ گوسپل جو ہے جو پولس رسول کو ملا تھا وہ یہی تھا کہ اس نے صلیب کا میسج دیا تھا. اس نے کہا کہ جیزس تو آیا تھا لیکن اس نے آگے کیا کیا ہماری خاطر. آگے جب ٹیچنگ گئی تھی تو ٹیچنگ چینج ہو گئی. پھر یہاں پہ آگے وہ پہلے جب ٹیچنگ تھی جب پترس نے دی، یسوع مسیح نے دی، یوحنا نے دی، وہ وہاں تک کی تھی اپنی پہچان کروانی تھی کہ جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ میں ہی ہوں. لیکن جب جنٹائلز کی طرف گیا، جب آگے گیا تو یہ بتانا چاہا کہ وہ آیا تو تھا لیکن اس نے کیا کیا تھا. اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر جان دی تاکہ ہم نجات پائیں، ہم آزاد ہو جائیں. اور ہمیں اس نے ہمیشہ کی زندگی بخشی اپنے بیٹے کے خون کے وسیلہ سے. کہاں سے؟ خون کے وسیلہ سے. آپ میرے ساتھ یہ حوالے نکالیں افسیوں 2 باب 8 سے 9 آئی. دو باب کی 8 اور 9 آیت میں پڑھوں گا. لکھے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے. کس کے وسیلہ سے؟ ایمان ہی کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی. اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے اور نہ اعمال کے سبب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے.
لیکن یہ ہمارے کے طور سے نہیں، ہمارے کچھ کرنے سے یا کچھ کرنے سے یا یہ کرنا یا وہ کرنا پھر ہی ہم نجات پائیں گے، یہ ایمان کے وسیلہ سے. اور اس نے بھی کیا کیا اس پر؟ اس 38 برس والے شخص نے بھی ایمان لایا. اس کی 38 سال کی بیماری چلی گئی، گناہ نکلے. آگے بولا کہ آگے بھی گناہ نہیں کرے. فضل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہمارے گناہ مٹ گیا تو ہم فضل ہو گیا تو گناہ کرتے رہیں، اس کا یہ بھی مطلب نہیں، بلکہ گناہ کی پہچان ہے کہ شریعت ہمیں گناہ کی پہچان اس نے کروائی ہے، وہ ہماری استاد ٹھہری تاکہ ہم نے گناہ کی پہچان. لیکن جب فضل آ گیا تو ہم شریعت کے متحد نہیں رہے. اب متحد نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے گناہ کرتے رہنا، نہیں، بلکہ اس نے پہچان کروا دیا بلکہ نہیں کرنا. اب زیادہ سختی ہے کہ اب نہیں کرنا. تو یہ ہمیں چیز بتاتی ہے کہ اس پر ایمان لانا ہے. اور یہ گوسپل جو پول کو ملا وہ یہ تھا کہ مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر ہوا، دفن ہوا، تیسرے دن کلام مقدس کے مطابق جی اٹھا. اگر یہ میں بلیو کرتا ہوں، سچے دل سے ایمان لاتا ہوں اس پر، تو ہم سیفڈ ہیں. اس کے وسیلہ سے، یسوع المسیح کے وسیلہ سے، کہ اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم سیف ہوتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب ہم پڑھ لیتے ہیں. 41 آیت. میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا، لیکن میں تم کو جانتا ہوں کہ تم میں خدا کی محبت نہیں ہے. تم میں خدا کی محبت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں آدمیوں سے محبت عزت نہیں چاہتا، کیونکہ تم جو عزت چاہتے ہو کس سے چاہتے ہو؟ آدمیوں سے. تم آدمیوں کو حکم دیتے ہو، ان کے اوپر حکم تھوپتے ہو، یہ کرو وہ کرو، شریعت پر عمل کرو. یہ ساری چیزیں یہ حکم کے طور پر ان سے کرواتے تھے، خود کچھ بھی نہیں کرتے تھے. جیسے 32-23 میں لکھا ہے، لیکن وہ اپنی انگلی سے ہلانا بھی نہیں چاہتے، لیکن تم پر بوجھ ڈالتے ہیں، یہ کرو وہ کرو وہ کرو. لیکن یہ آدمیوں سے عزت چاہتا ہے، لیکن وہ صدر نشستوں پہ بیٹھنا اور آدمیوں سے ربی کہلوانا پسند کرتے تھے. لیکن یسوع نے کہا مجھے یہ چیزیں پسند نہیں، میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا. پول بھی کہتا ہے کہ میں آدمیوں کو خوش نہیں کرتا. اگر آج تک میں آدمیوں کو خوش کرتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا. امال میرے ساتھ نکالے امال کی کتاب اس کا 15 باب، اس میں وہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ جو لوگ کرواتے تھے نا ربی، یہ یہی کرواتے تھے. ان سے کیا کرواتے تھے؟ اس کی 10 آیت پڑھیں گے. 15 باب کی 10 آیت. امال 15 باب کی 10 آیت میں یہاں لکھ بھی دیتا ہوں. 15 باب کی 10 آیت. یہ کیا کرواتے تھے؟ بس اب تم شاگردوں کی گردن پر ایسا جوا رکھ کر جس کو نہ ہمارے باپ دادا اٹھا سکتے تھے، نہ ہم خدا کو کیوں آزماتے ہو؟ نہ ہم پورا کر سکے شریعت کو، نہ ہمارے باپ دادا کر سکے. ابھی بھی آپ لوگوں کو یہی سکھا رہے ہیں، شریعت 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 شریعت. اتنا جوا گاری. وہ کہہ رہے ہیں نہ ہمارے باپ دادا کر سکے نہ ہم کر سکیں. اب بھی آپ لوگوں کو یہ ٹیچ کر رہے ہو. آدمیوں سے عزت چاہتے ہو کہ آپ لوگوں کو چیزیں لا کر دیں، شریعت پر عمل کریں. نے کہا نہیں یہ کرنا. یسوع مسیح خود کہتے ہیں میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا. اور یہ لوگ آدمیوں سے عزت چاہتے تھے، یہ لوگوں پر جوا ڈالتے تھے کہ یہ کرو وہ کرو فلانا. ان کو یہ چیزیں بتاتے رہے، جبکہ جیسس بالکل ان کے اگینسٹ ہے. اس نے کہا کہ میں کیا پسند کرتا ہوں؟ رحم، محبت، ایمان، انصاف. یہ چیزیں لائک کرتا ہے، یہ چیزیں میں نہیں تھی. یہ ریلیجنس کو بہت فالو کرتے تھے، بوجھ ڈالتے تھے، جوا ڈالتے تھے. لیکن جو کرنے والی چیزیں تھیں جیسے میں متی صحیح میں یہ تو بولا ہے انصاف، رحم، محبت، اس کو تم نے چھوڑ دیا. لازم تھا یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے. تو انہوں نے جو زیادہ پریورٹائز دی تھی وہ یہ تھی، یہ والی شریعت کے حکموں پر. لیکن شریعت ہمیں جب پول بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ شریعت کے متحد اب ہم لوگ نہیں رہے. اگر ہم اس کا حوالہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں. گلتیوں کی کتاب، اس کا 3 باب اس کے 10 آیت سے پڑھیں گے. کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں. ایک منٹ یہ بس روک لیں. تو یہاں پہ جتنے فقیر فریسی تھے وہ کس پر تکیہ کر رہے تھے؟ شریعت. وہ کون ہے؟ کیا کس کے تحت ہے؟ نہیں، وہ متحد تو تھے لیکن وہ کیا سارے کیا ٹھہرے؟ لعنت کے. جو شریعت پر تکیہ کرتے تھے، شریعت 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 شریعت. ٹھیک ہے، وہ
लानत के मतलब चूंकि लिखा है कि जो कोई इन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता, जो शरीयत की किताबें लिखी हैं वो लानती है। वो क्या है? लेकिन शरीयत को कोई शख्स कंप्लीट नहीं कर सकता था। अभी आपने सुना ना बदरत क्या कह रहा है माल में, कह रहा है वो जुआ जो हम ना हमारे बाप दादा उठा सकते थे, अभी भी आप लोगों को ये टीच कर रहे हो, यही सिखा रहे हो, हम नहीं कर सकते। वो जीसस था जिसने आके कंप्लीट किया, उसने कहा मैं शरीयत को क्या करना है, वो कंप्लीट करना है। जब लास्ट कलमा आखिरी क्या था, जब उसने सलीब पर जान दिया, तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड, उसने किया, इंसान नहीं कर सकता था, ये उसी ने किया। और हमने सिर्फ क्या करना है, इतना आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया, सिर्फ हमने उसके फिनिश वर्क पर बिलीव करना है कि उसने हमारी खातिर कर चुका है, हमें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी हमने एक्सियों पढ़ा है ना दोबा में, कोई ईमान से रात भर नहीं ठहरता, सिर्फ ईमान ही के वसीला से। लेकिन अगर कोई करे तो ऐसे तो वो शख्स पकड़ कर सकते हैं, और मैं अच्छे काम कीते हैं तो ताम में खुदा दी बाशिश। अच्छे काम ये नहीं कि हम ना करें, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन अच्छे काम हमें ये करें वो करें, लेकिन अगर हमारा ईमान यीशु पर नहीं है तो हम जो मर्जी करें। अब गैर कौमें जितने वो यीशु पर ईमान नहीं रखते लेकिन कोई अच्छे काम भी करते हैं, क्या वो खुदा की बाशिश में जाएंगे? नेवर। इसका सवाल सीधा सीधा है नॉट। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा राह जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला से बाप के पास नहीं जा सकता। यीशु ही वो गेट है। बादशाही का गेट कौन है? वो जो उस पे नहीं मान लाया वो नहीं जाएगा। अपने टॉपिक पर आते हैं, ये मैंने आज पढ़ा 42 बार मैंने पढ़ी थी, ठीक है। मैं आदमियों से इज्जत नहीं चाहता, लेकिन मैं तुमको जानता हूँ कि तुम मुझसे, ठीक है, तुम में खुदा की मोहब्बत नहीं, क्योंकि ये क्या करते थे, सिर्फ होंठों से, ठीक है, यीशु मसीह को जाना, ये होंठों से समझ तालीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। और आज हमें जो यीशु की तरफ माइल होना है वो किससे होना है? दिल से। दिल से, होंठों से नहीं, मुंह से नहीं कि मैं दुआएं कर रहा हूँ, ऊंची ऊंची दुआएं कर रहा हूँ, चर्च में खड़े होकर, घर में, गलियों में, तुम्हें खुदा के नजदीक हो। ये रब्बी जो जितने फकीर फरीसी थे ये भी यही काम करते थे, लेकिन इनके दिल के आते खुदा से दूर। लेकिन हमें कैसे करना है? दिल से। ठीक है, तो अपने सारे दिल और अपनी सारे जान, मैंने जो हुक्म आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, हुक्म एक ही, वो क्या है? तो अपने सारे दिल, अपने सारे जान से खुदा और अपने पड़ोसी से अपनी सारी मोहब्बत रखें। ठीक है, ये सारी सोचनी कुर्बानियों और ज़बियों से क्या है? पसंदीदा है। मरकज़ की किताबों में पढ़ा था इस बात में। देखिए ये सारी चीज़ों से क्या है? पसंदीदा चीज़ें ये हैं, हमें ये करना है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? ठीक है, मैं अपने बाप के नाम से आया हूँ और तुम मुझे कबूल नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे ये जो नाम लिखा है ना, यहाँ पे जो वननेस वाले हैं ना, यहाँ पे गौर कीजिएगा। वो कहते हैं देखें ये नाम है, ये नाम पहले खुदा का था, फिर बेटा उसके नाम से आया, फिर यूहन्ना 14 की 46 या 26 आयत में कहते हैं कि देखें रूल कुदस ने कहा था मैं अपने नाम से भेजूंगा, इट मीन के एक ही नाम है, वो यीशु नाम है। वो ये कहता है, लिखा है कि मैं अपने बाप के नाम से आया। नाम का मतलब पता है क्या? मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। नाम का मतलब जैसे इख्तियार, उसके इख्तियार से आया हूँ, उसी ने मुझे भेजा है। इट्स मीन कि उसकी अथॉरिटी, उसकी सुपरविजन में आया हूँ। अब मैं हूँ कहीं पे जाता हूँ, मेरे अब्बू ने कहा कि मैं नहीं जा सकता, आप मेरे हिस्से के वहाँ चले जाएं ऑन बिहाफ ऑफ। अगर मैं जाता हूँ तो मैं ये कहूँ ना मैं अपने अब्बू की वजह से आया हूँ, उनके बिहाफ पे आया, तो ये चीज़ होती है, ये ऑन द बिहाफ ऑफ, ये उसकी बात हो रही है। ये नाम उन्होंने कॉन्सेप्ट जोड़ दिया नाम। देखिए वो यीशु खुदा का नाम था, वो यीशु को मिल गया, यीशु ने अपना नाम किसको दे दिया? रूल कुदस को दे दिया, तो वननेस वाला ये कॉन्सेप्ट बन गया। जबकि वो ऑन बिहाफ की बात कर रहा है कि वो उसने कहा कि मैं अपने बाप के नाम से आया और तुमने मुझे कबूल नहीं कर रहा। अगर कोई अपने ही नाम से आए तो उसे कबूल कर लोगे क्या? और अपने, अगर कोई अपने और नाम से आए तो उसे कबूल कर लोगे। तुम एक दूसरे से इज्जत चाहते हो, वो इज्जत जो खुदाए वाहिद की तरफ से होती है नहीं चाहते, क्यों कर ईमान ला सकते हो। ये ना समझो कि मैं बाप से तुम्हारी शिकायत करूँगा, इनके दो हैं तो वो शिकायत करेगा ना। अगर एक ही है तो शिकायत किससे करेगा? अगर यहाँ पे आप दूसरा, जैसे हनूक मेरे सामने बैठा हुआ है, अगर किसी की मुझे शिकायत कंप्लेन करनी तो वो बैठा हुआ है तो मैं इसकी शिकायत करूँगा ना, वो होगा नहीं तो मैं किससे शिकायत करूँगा। तो यहाँ पे ये भी वननेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ले रहा है कि भाई दो हैं तो हम दूसरे से बात कर रहे हैं। और स्टीफनस क्या कह रहा था? लेकिन मैं आसमान को खुला और बाप के दाहिनी तरफ यीशु मसीह को खड़े हुए देख रहा हूँ। इट्स मीन कि वो बाप है बीच में तो वो दाहिनी तरफ बैठा ना, अगर वो बाप ही नहीं तो दाहिनी तरफ कैसे बैठेगा? सिंपल लॉजिक है ना, समझ आ रहा है। कलामों में बहुत सारी वजाहत करता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि नहीं समझो कि मैं तुम्हारी बाप से शिकायत करूंगा, तुम्हारी शिकायत करने वाला तो है, यानी मूसा, जिस पर तुमने उम्मीद लगा रखी है। मूसा कहेगा शरीयत का तो मेरे को नहीं है, मैं तो अंदर से सिखाया लेकिन तुमने उस पर अमल नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा था शरीयत एक हुक्म है,
हुक्म क्या था? वो जो नया हुक्म था, सारी शरीयत उसी पे कंप्लीट हो जाती है। तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदा अपने खुदा से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपनी मानी मोहब्बत रख, इट इज फिनिश्ड, ये शरीयत कंप्लीट है। क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते हो तो मेरा भी यकीन करते हैं, इसलिए कि उसने मेरे हक में लिखा है। लेकिन जब तुम उसके नविश्तों का यकीन नहीं करते तो मेरी बातों को क्यों करोगे? तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर उसने ये बताया कि जब तुमने उसका यकीन नहीं किया तो तुम मेरा कैसे करोगे? वो आया अपनों में, उसके अपनों ने से कबूल नहीं किया। आगे अब जब रूहुल कुद्स आया, अब ये दौर जो है नबियों का दौर गुजर चुका, रसूलों का दौर आया, अब उसके बेटे का दौर आया, फिर रसूलों का दौर आया। अब जो दौर है वो रूहुल कुद्स का है। लेकिन अब जो उसने हमें 5-fold मिनिस्ट्री दी है, अब इसका है नबी, रसूल, वो मुबशर, उस्ताद, चरवाहा, ये जो है अब ये ताकि क्या लिखा मुकद्दस लोग कामिल बने, उनको बनाकर दे दिया ताकि ये लोगों को टीच करें और कलीसिया बिल्ड हो। आज ये दौर चल रहा है और रूहुल कुद्स का दौर चल रहा है। और रूहुल कुद्स के दौर पे भी, रूहुल कुद्स के टॉपिक पे भी हम किसी दिन डिस्कशन करेंगे कि रूहुल कुद्स क्यों भेजा गया, उसका क्या मकसद था और वो क्या हमें सिखाता है, उसका पर्पस क्या है हमारी ज़िंदगी में, वो उसके बारे में भी हम सीखेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास थी यूहन्ना की इंजील, उसका 5 बाब था, जिसमें हमने सीखा हौज के किनारे वाले जो बैठा था उसको शिफा मिली यीशु मसीह के वसीला से, क्योंकि यीशु भी शिफा का मंबा है। और ये जलाल जाहिर करना था कि खुदा 38 साल की बीमारी को भी शिफा देना चाहता है। सेकंड हमने देखा कि उसकी जो भरोसा था, ईमान था, वो लोगों के ऊपर डिपेंड था। अगर उसका ईमान खुद पर होता, वो दुआ करता, शिफा पा जाता। लेकिन वहाँ के जो रिलीजियस लीडर भी थे, उन्होंने भी उसके आगे या उसके लिए एफर्ट की। 38 साल तक वो पढ़ा रहा, उसके लिए एफर्ट नहीं की। लेकिन वो किन कामों में लगे रहे? रिलीजियस। हमारा रिलीजियस नहीं है, हमारा क्या है? खुदा के साथ रिश्ता है। उसने कहा कि क्या तुम्हारा अगर जैसे सबत के दिन कोई बैल हो या बकरा हो जो देख जाए तो उनको कट नहीं जाओगे? किसी की जान बचाना सबत के दिन ज़्यादा बेहतर है या कुछ ऐसी चीज़ें करना? किसी की जान बचाना है, तो वहाँ पे उसने इसकी जान बचाई थी। तो यहाँ पे लोगों ने उसको, फिर उसने अपना इख्तियार बताया, मेरा इख्तियार क्या है। आगे उसने अपने गवाह बताए कि कलाम मुक़द्दस भी यीशु मसीह की गवाही देती है कि यही क्या है, खुदा, इसको खुदा ने भेजा, इसकी मानो, उसकी सुनो, क्योंकि इसने सलीब पर जान देकर ये सारी बातों का खुलासा कंप्लीट कर दिया। उसने कहा इट इज फिनिश, वो कर चुका है। अब हमने उसके फिनिश वर्क पर यकीन करना है। अगर कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं, करेंगे, हम ये करेंगे तो खुदा की भाषा में जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके फिनिश वर्क पर हमने सिर्फ बिलीव करना है कि उसने कर दिया हमारी खातिर, हमने सिर्फ उस पर ईमान लाना है। आमीन। खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे।